الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اس سے پہلے والے بیان کے موقع سے آپ حضرات کے سامنے ایک بات یہ ذکر کی تھی کہ انسان کو اپنے دل کو درست کرنا چاہیے۔ محنت کرنے کی سب سے بڑی ضرورت اگر ہے تو انسان کو اپنے دل پر محنت کرنے کی۔ اگر دل درست ہو جاتا ہے تو سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اور اگر دل بگڑا ہوا رہے گا تو اعمال اور انسان سے پیدا ہونے والے سرسد ہونے والے کام بھی بگڑے ہوئے ہوں، اور اسی کی وجہ سے پھر پورے عالم کے اندر فساد پھیلے گا، بگاڑ پھیلے گا۔ دل اچھا ہوگا تو اعمال اچھے ہوں گے، کام اچھے ہوں گے، اور جب لوگوں کے کام اچھے ہو جاوے تو دنیا کے اندر امن و امان اور چین اور سکون پھیلتا ہے، اچھائیاں پھیلتی ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر ہے کہ انسان کی باڈی اور جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا درست ہو جاوے تو سارے اعمال درست، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جاوے تو سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو وہ گوشت کا ٹکڑا اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو قلب اور دل کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کو اچھی خوبیوں سے اور اچھی عادتوں سے آراستہ کرے اور غلط چیزوں سے دل کو بچائے۔ دل دونوں طرح، جس طرح محنت کرتے ہیں ایسا بنتا ہے۔ اگر اچھی عادتوں کا اس کا خوگر بناتے ہیں تو اچھی عادتیں اس میں بیٹھتی ہیں، اور اگر غلط عادتوں میں پڑے رہتے ہیں تو پھر دل خراب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہ
اور غلط کام جیسے ظاہری ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں، دکھتے ہیں، سنتے ہیں، چوری کرنا، بے حیائی اور بدکاری کرنا، اسی طریقے پر کچھ گناہ کے کام ایسے ہیں جو دکھتے نہیں ہیں، ان کو باطنی گناہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ اور باطنی گناہ دل کے گناہ، دل کی خرابیاں ہیں، دل کے غلط کام ہیں جو انسان کو دکھتے نہیں۔ ان باطنی گناہوں میں سے اور ان دل کے غلط کاموں میں سے ایک کام بیجا غصہ ہے۔ انسان کو غصہ آتا ہے، انسان کی طبیعت اور فطرت کے اندر غصہ رکھا ہوا ہے، چاہے انسان بڑا ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے غصے کی کیفیت رکھی ہے کہ ذرا اس کی طبیعت کے خلاف اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہے وہ صحیح جگہ پر استعمال ہو، غصے کا استعمال صحیح جگہ پر ہو، اور غصے سے انسان بچے، اپنے آپ پر کنٹرول کرے غلط جگہ پر غصہ نکالنے سے، یہ انسان کے کمال کی بات ہے۔ آج کل بہت سارے گھر اجڑے ہوئے ہیں، بہت سارے خاندان اجڑے ہوئے ہیں، شہر، دیہات، قصبے، محلے، اس میں فساد پھیلا ہوا ہے، بگاڑ پھیلا ہوا ہے۔ اس بگاڑ کا ایک کارن اور ایک وجہ غصہ بھی ہے۔ انسان غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اسی غصے میں نہ کرنے کے کام کر ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد پچھتاتا ہے۔ اور زیادہ تر غصہ اس انسان کو اس پر آتا ہے جس پر اس کا کنٹرول چلتا ہے۔ جہاں اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اگر وہ اس کے ساتھ کچھ بھی ظلم کر لے مگر اس پر غصہ آتا نہیں ہے، آتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ لیکن جہاں اس کے ماتحت اور کمزور شخص اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے، تو فوراً وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، کبھی بول کر، کبھی مار دھاڑ کر کے، اور اسی کی وجہ سے پھر گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہی غصہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے گھر اجڑتے ہیں۔ مثلا غصے ہی کے اندر انسان اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتا، اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے اور گھر پورا ویران ہو جاتا ہے، پھر پچھتاتا ہے۔ اسی غصے کی وجہ سے آج ماں باپ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ بیٹے کو غصہ آتا ہے باپ کی کسی بات پر اور وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، باپ کو گالی بولتا ہے۔ کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باپ اور ماں پر بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ غصے ہی کے اندر انسان اپنے بھائی سے جھگڑا کر بیٹھتا ہے، اپنی بہنوں سے جھگڑا کر بیٹھتا ہے۔ تو غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں اور بہت سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر غصے پر کنٹرول کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی غصے کو ضبط کرنا اور کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو غصے میں کنٹرول میں رکھنا، اس کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ اور قرآن مجید اور حدیث پاک کا ایک ایک حکم ہمارے لیے عمل کے لائق ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے
آیت پڑھی وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو شخص برداشت کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے تو یہ بلند ہمت لوگوں میں سے اور بلند ہمتی کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی کوئی بھی طبیعت کے خلاف میں بات آوے اس کو برداشت کر لے، ایکشن نہ لے، اس کو برداشت کر لے، اور برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ معاف بھی کر دے سامنے والے کو، تو یہ بلند ہمتی کے کاموں میں سے ہے۔ اسی طریقے پر قرآن مجید میں ہے مؤمنین ایمان والوں کی علامتیں ذکر کی گئی ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فاحش باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، یہ لوگ کامل مومن ہیں۔ اسی طریقے پر ایک آیت کے اندر ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی نشانی یہ بتلائی، وہ لوگ جو خوشی کی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں اور سختی اور تنگی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اور نمبر 2 پر والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور پھر مزید احسان بھی کرتے ہیں، اچھا سلوک بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اچھا سلوک کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس طرح دیگر آیتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے غصے کو پی جانا، غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، غصے کو ضبط کرنا، یہ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی اہم چیز ہے، اس کو بتلایا۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ شخص نہیں ہے جو کشتی میں سامنے والے کو پچھاڑ دے۔ لڑائی ہوئی، کشتی ہوئی، اور اپنی طاقت کی آزمائش کے لیے اور اپنی طاقت کو معلوم کرنے کے لیے 2 کے درمیان مقابلہ کروایا گیا، اور پھر اس مقابلے میں کسی ایک نے کسی ایک کو پچھاڑ دیا، تو پچھاڑنے والا شخص طاقتور نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر بتلایا بہادر اور طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو کشتی کے موقع پر، مقابلے کے موقع پر سامنے والے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو عین غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، یہ ہے اصل بہادری۔ یہ تو ظاہر میں تم نے پچھاڑ دیا، تمہارا زور کسی اور پر چلا، لیکن تمہارا زور اپنے آپ پر چلے کہ دل کی کیفیت بڑی عجیب ہے، مگر اس وقت آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو اور اپنی طاقت اپنے آپ پر لاگو کر کے اور جاری کر کے بتاؤ، یہ اصل بہادری۔ بہادری وہ نہیں ہے کہ تم نے بازار میں کسی کو پچھاڑ دیا، کشتی کے موقع پر کسی کو پچھاڑ دیا۔ اسی طریقے پر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص غصے کے موقع پر اور ایسے شخص پر اس کو غصہ آیا کہ اس پر وہ اپنا غصہ جاری کر سکتا تھا، نافذ کر سکتا تھا، یعنی وہ اس سے کمزور تھا، وہ چاہتا تو اس کے اوپر غصے کی حالت میں جو اس کی کیفیت بنی، مار کی یا پھر بولنے کی، وہ اس پر
آزما سکتا تھا، اس پر جاری کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائیں گے، اپنی رضامندی عطا فرمائیں گے۔ اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ جس شخص نے غصے کے موقع پر، جب کہ وہ اپنا غصہ کسی دوسرے پر جاری کر سکتا تھا، یعنی غصے کی وجہ سے جو اعمال ہونے تھے، مار کے، بول کے، گالی بولنے کے وغیرہ، جو زیادتی کرنے والا تھا، وہ زیادتی وہ کر سکتا تھا اس پر، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا، تو اللہ رب العزت اس کو کل قیامت کے دن امن اور ایمان عطا فرمائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن جب کہ میدان محشر کا عالم ہوگا، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت عطا فرمائیں گے، اس کو کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجر کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے جس نے غصے کا گھونٹ پی لیا۔ یعنی غصے کے موقع پر جب وہ غصے کو نافذ کر سکتا تھا، جاری کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس غصے کو پی لیا، تو سب سے بڑا اجر اس شخص کو ملتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اجر کے اعتبار سے بڑا ہوا شخص ہے۔ اسی طریقے پر ایک حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھ کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ اس نے کہا کہ غصے پر تو کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے، غصہ تو مجھ کو بہت آتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، غصہ جب آوے تو اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کو، اپنے اعضاء کو قابو میں رکھو۔ غصہ آئے گا، یہ تو کیفیت ہے دل کی، مگر غصے کے بعد جو اعمال ہوتے ہیں وہ زبان سے اور ہاتھوں سے ہوتے ہیں، جو کام ہوتے ہیں۔ تو غصے کے موقع پر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس لیے کہ وہ تو تمہارے کنٹرول میں ہے، اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں کرو، ہاتھوں سے کوئی غلط کام مت کرو اور زبان سے کوئی غلط جملہ مت نکالو، اتنا بھی کافی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مرتبہ صحابہ کرام کو، بعض صحابہ کو جو نصیحت کی تو متعدد مرتبہ یہ فرمایا غصہ مت کرو، لا تغضب، غصے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ تو یہ غصے سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں اور غصے پر انسان کنٹرول کرتا ہے تو بہت سارا بگاڑ اور بہت سارے گناہوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں آگے کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔